یہ دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ابو سفیان کی جانب جا نکلا اور اس سے مخاطب ہوا، کیا ہم مسلمانوں کو حتمی شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ میں غیرت نہیں کہ یہ ان چند مسلمانوں سے خوف کھانے لگے ہیں؟ خالد دیکھو، ابو سفیان بولا، ان کے ساتھ جب تک محمد ہے یہ ہار نہیں مانیں گے، یہ لوگ خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یہ کام مجھے کیوں نہیں دے دیتے ہو؟ خالد بولا، نہیں، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تم نہ ہوئے تو وہ بکھر جائیں گے، میں محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملے کے لیے پیادہ بھیج رہا ہوں۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے افسوس تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ارادوں کو کچل دیا تھا۔ خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، مگر وہ اپنے سالار اعلیٰ کا حکم مان کر اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ جب وہ اپنے سوار دستے کی طرف جا رہا تھا تو اسے یہ تسلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک لوگ رہ گئے ہوں گے اور محمد کو قتل کرنا اب مشکل نہیں ہوگا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو جنگ کے میدان کی حالت اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ میدان خون سے بھرا ہوا تھا، کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں انسان لاشوں کے ڈھیر بنے ہوئے تھے۔ زخمیوں کی کرانے کی آوازیں ماحول کو بہت لرزہ خیز بنا رہی تھیں۔ ابھی تک کسی کو بھی زخمی اٹھانے کا ہوش نہ تھا۔ پھر خالد نے دیکھا کہ پیادہ قریش کا دستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے نبی کریم کے ساتھیوں کا گھیرا بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے چند آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ قریش کے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینک رہے تھے ان میں عتبہ بن ابی وقاص بھی تھا، جس کا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں میں تھا اور تاک تاک کر قریش پر تیر برسا رہا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب لمحہ تھا۔ اس موقع پر یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی یا پھر وہ لڑائی کرتے کرتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ کے پتھروں سے نبی کریم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور آپ کا ہونٹ بھی زخمی ہوا۔ اس طرح عبداللہ بھی اور ابن کما نے بھی پتھر پھینکے۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا زخم ہو گیا تھا۔ ابن کما نے قریب آ کر ایک زور کا پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حفاظتی خود سر پر پہن رکھی تھی اس کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں اور رخسار مبارک کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر برچھی سے دشمنوں پر بھرپور حملے کیے، مگر دشمن قریب آئے بنا پتھر مارتے اور بھاگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون زیادہ بہہ جانے سے زمین پر گر پڑے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت طلحہ نے دیکھ لیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے باقی مسلمانوں کو للکارا اور وہ بھی بھاگ کر قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے آپ کو گرا ہوا دیکھ کر تلواروں سے حملہ کرنے ہی لگے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر زوردار حملہ کر دیا اور عتبہ بھاگ نکلا۔ حضرت طلحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی مکمل ہوش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں سے حملہ کیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص بے قابو ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دوں گا جس نے میری موجودگی میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔
وہ بار بار اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی بھی نہ رکتے۔ قریش اب تھک چکے تھے، وہ جنگ سے منہ موڑ کر چلنے لگے۔ تب آپ کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، زخم صاف کیے۔ تب معلوم ہوا کہ خود کی زنجیر کی کڑیاں رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ جو کہ ایک جراح کے فرزند تھے آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار سے کڑیاں نکالنے لگے، مگر کڑیاں اتنی گہری پھنسی تھیں کہ ہاتھوں سے نہ نکلیں۔ پھر ابو عبیدہ نے ایک کڑی دانتوں سے نکال لی، دوسری کڑی بھی دانتوں سے نکال لی گئی، مگر ایسا کرنے سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاکرم کہنا شروع کر دیا، جس کا معنی ہے وہ انسان جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں، اور پھر وہ اس نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا معجزہ جانیے کہ اس کے بعد وہ اتنے خوبصورت ہو گئے تھے کہ ان کے چہرے سے نظر نہیں اٹھتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی دایا بھی رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اترا اور ساتھ ہی ایک کہکہا سنائی دیا۔ یہ شخص قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ تھا جو ہنس رہا تھا، اس نے ہی یہ تیر چلایا تھا۔ وہ ہنس کر پیچھے کو مڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر حضرت سعد کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ شخص یہاں سے تیر کھا کر ہی واپس جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے تیر چلایا جو حبان کی گردن میں اتر گیا۔ حضرت سعد اور ان کے ساتھی بھی زور سے ہنسے۔ حبان چند قدم ڈگمگا کر اٹھا پایا اور گر گیا۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اسے نظر آتی جا رہی تھی تو اسے اپنے چند ساتھی یاد آ رہے تھے۔ ان عقیدوں کے اختلافات نے بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو اس وقت یہ خیال آیا کہ بعض لوگ اپنا عقیدہ اس لیے سچا مانتے ہیں کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حق اور باطل میں فرق جاننے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالد کے دل میں ایک سوال اٹھا اور اسے پریشانی ہونے لگی، میں مدینے کیوں جا رہا ہوں؟ اپنے عقیدے کو مدینے والوں پر تھوپنے یا ان کا عقیدہ اپنانے کے لیے؟ تب اسے ابو سفیان کی ایک روز پہلے کی آواز سنائی دی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہی ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ یہ آوازیں صحرا میں کھو گئیں اور اسے اپنے ان دوستوں کی یاد آئی جن کے سامنے وہ لڑا اور جن کا خون اس کی آنکھوں کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو جنگ سے بھاگ نکلے تھے، خالد نے گھوڑا دوڑایا اور ابو سفیان کو جا کر پکڑا اور پوچھا، تم لوگ ادھوری جنگ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں میں اب سکت ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان بھی فیصلہ کن جنگ کا خواہاں تھا۔ قریش کے چند سوار وہیں واپس آ گئے۔ خالد نے دیکھ لیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہیں۔ ابو سفیان نے خالد کو دوسری طرف بھیج دیا اور کچھ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس وقت تک کئی اور مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ چکے تھے۔ ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت حضرت ام عمارہ قریب موجود چند زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت ام عمارہ نے جب قریش کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھا تو ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور مقابلے کے لیے ڈٹ گئیں۔
انہوں نے قریش کے سوار جو سب سے پہلے قریب آیا تھا اس کے گھوڑے پر وار کیا اور سوار گر گیا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ عمارہ سوار پر وار کرنے کے لیے گھوڑے سے کود کر دوسری طرف چلی گئیں اور اسے زخمی کر دیا۔ اس طرح وہ سوار اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس دوران ابن کما نے حضرت مصعب پر حملہ کیا۔ حضرت مصعب کی شکل و شباہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے ابن کما نے مصعب بن عمیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ہی حملہ کیا تھا۔ حضرت مصعب نے خوب مقابلہ کیا مگر ایک وار ان کو کاری لگا اور وہ گر کر شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت ہی لاڈوں سے جوان ہوئے تھے مگر تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ عمارہ نے ابن کما پر غصے سے وار کیا مگر ایک تو اس نے زرہ پہن رکھی تھی، دوسرا وار عورت کا تھا، اس لیے ابن کما بچ گیا اور ابن کما کے وار سے عمارہ زخمی ہو کر گر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ابن کما سے مقابلہ کیا اور ایک وار آپ کے خود پر لگا اور تلوار خود سے پھسل کر کندھے پر لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے تو ایک گڑھے میں گر گئے جو آپ کے بالکل پیچھے موجود تھا۔ ابن کما نے پیچھے دوڑ کر اونچی آواز میں کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہ نعرے لگاتے لگاتے میدان جنگ میں گھومنے لگا۔ اس کی آواز قریش نے سنی تو خوش ہوئے مگر مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اس موقع پر جب مسلمان بھاگ رہے تھے ایک للکار ان کو سنائی دی، اپنے نبی کے شہدائیوں، اگر نبی نہ رہے تو ہم کیوں زندہ ہیں؟ نبی کریم کی شہادت کا سن کر تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ للکار سن کر مسلمان رک گئے اور آگ بگولا ہو کر پیادہ مسلمانوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سوار دستوں پر ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جانے لگے۔ کچھ قریش نے نبی کریم کے تعاقب کی کوشش کی مگر مسلمانوں نے ان پر حلہ بول دیا اور بہت سے قریش مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک آپ کے ساتھ موجود 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے اور جو 14 زندہ تھے ان میں سے زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں اس وقت کوئی مسلمان نظر نہ آیا کیونکہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان ادھر ادھر کو چلے گئے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ جو احد میں ان خواتین کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا، حضرت علی وہاں سے کسی چیز میں پانی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اکرم کی شہادت کی خبر سے اسے سکون ملا تھا مگر پھر وادی میں ایک للکار گونجی اور وہ چونک گیا تھا۔ کوئی بڑی اونچی آواز میں پکار کر کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ اور حیات ہیں۔ اس آواز کو سن کر اس وقت خالد کو ہنسی بھی آئی اور وہ افسوس بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دل ہی میں کہا تھا کہ شاید کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جیسے ہی مسلمان ادھر ادھر ہوئے تو کعب بن مالک نامی ایک صحابی گھومتے گھومتے ادھر آ نکلا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور نعرہ لگایا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ جیسے ہی بکھرے ہوئے مسلمانوں نے یہ آواز سنی وہ دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر بھی یہ آواز سن کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں ہر لاش کو دیکھ کر یہ کوشش کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو تلاش کر سکے۔ وہ قریش کے ہر آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے محمد کی لاش تو نہیں دیکھی؟ اسی دوران اس کے سامنے خالد آ گیا۔
اس نے خالد سے پوچھا، کیا تم نے محمد کی لاش دیکھی ہے؟ خالد نے کہا، نہیں، اور اس کی طرف جھک کر پوچھا، کیا تم یقین کرتے ہو کہ محمد قتل ہو گئے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ابو سفیان پھر بولا، ہاں، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد بولا، میں تب تک شک میں رہتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہونے والے آدمی نہیں ہیں۔ ابو سفیان نے تکبرانہ انداز میں کہا، معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہو گیا ہے۔ کیا محمد ہم میں سے نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے اسے جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک دن اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکے ہیں۔ جاؤ اور اس کی لاش کو پہچانو، ہم ان کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ جب ابو سفیان یہ باتیں کر رہا تھا، اسی وقت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کی آواز گونجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ و سلامت ہیں۔ اور پھر یہ آواز پہاڑوں اور وادی میں گونجتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ اب میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ میں اسے قتل کر کے آؤں گا۔ خالد نے اپنے ساتھ چند سوار لیے اور اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جس طرف اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب خالد اس گھاٹی پر چڑھنے لگا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، خدائے ذوالجلال ان کو وہیں کہیں روک لے۔ خالد گھاٹی چڑھنے لگا۔ یہ ایک تنگ ہوتا ہوا درہ تھا، گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد کو اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر تھوڑا نیچے اتر آئے اور بولے، ولید کے بیٹے، اگر لڑنا ہے تو اس جگہ کی تنگی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہم سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد ماہر جنگجو تھا، اس نے بھانپ لیا تھا کہ یہاں لڑائی میں نقصان ہوگا، اس لیے وہ خاموشی سے یہاں سے واپس مڑ آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش نے اگرچہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، مگر یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ خالد کو جب یہ واقعات یاد آ رہے تھے تو اسے اپنے اندر سے کوئی آواز سنائی دی، یہ ہماری شکست تھی۔ ہمارے مقابلے میں مسلمان صرف 700 تھے، ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے، مگر ہم مسلمانوں کو کچل نہ سکے تھے۔ خالد کو ہند کا وہ مکروہ فعل بھی یاد آیا جب اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا، اور پھر خالد اس کو یاد کر کے کچھ یوں بولا، جنگجو ایسے نہیں کرتے، یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہے۔ اور خالد نے غصے سے اپنے سر کو ایک جھٹکا سا دیا۔ خالد ایک جنگجو تھا اور آمنے سامنے لڑنے والا آدمی تھا۔